السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. بہت بہتر آواز دو کہ آنے کے تم پر نثار اے ظالموں غریب اور بے دیا میں یادگار ہوں دلام رحم کرو میں قرار ہوں بیٹا جوان مار گیا میں تو گوار پاؤں کہاں سے اپنے شہادت نثار کو بچے کہاں لگے لے کریل جوان کو آ کر شبیر و شفاعت گئے مرتبے دو ہی بچے تھے انسان کے لیے ایک فضا لے گئی اور ایک کمبار لے گئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلام
کربلا کو خلد سے بہتر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا بخشی خطا جوہر کی شہ مشرقین نے بخشی خطا جوہر کی شہ مشرقین نے قطرے کو بے کنار سمندر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا بنت اسد کی شان بڑھانے کے واسطے بنت اسد کی شان بڑھانے کے واسطے حق نے جدار کعبہ میں ایک در بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا اپنی جگہ سلا کے خدا کے حبیب نے اپنی جگہ سلا کے خدا کے حبیب نے ایک شب کا مرتضی کو پیغمبر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا ارمان و آرزو کی بڑھا کر تجلیاں ارمان و آرزو کی بڑھا کر تجلیاں عباس کو علی نے غضنفر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا نظروں میں رکھ کے خیبر و خندق کے واقعات نظروں میں رکھ کے خیبر و خندق کے واقعات بے شیر کو رباب نے رباب نے بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا ہم تازیہ پرستوں کی کرنے کو رہبری ہم تازیہ پرستوں کی کرنے کو رہبری اللہ نے حسین کو رہبر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا آنسو جو بہتے رہتے ہیں آنکھوں سے راتیں آنسو جو بہتے رہتے ہیں آنکھوں سے راتیں قسمت نے ان کو قیمتی گوہر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا ہزاروں شام کوفہ میں
سجاد رو پڑے بازار و شام و کوفہ میں سجاد رو پڑے آذان دردناک و منظر سبحان اللہ دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا ذکر حسین کیوں نہ کروں گا صدا نسیم ذکر حسین کیوں نہ کروں گا صدا نسیم جب درد کربلا نے سخن دیا سرور نے جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام مشکیزہ رکھا دوش پہ اس بحر کرام رو کر یہ برادر سے کہا شاہ عمر نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم ارے مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی ارے توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفت نبی توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفت نبی ارے تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جان ہو لشکر کے علامدار ہو ہے در کے نشان بہتر ہے جو خنجر میری گردن پہ رواں مرنے کے تمہارے نہیں ہے دن کی جوان مرنے کے تمہارے نہیں ہے دن کے جوان ارے اس غم میں کرے صبر یہ وہ غم نہیں بھائی اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام ارے عباس ہمیں چھوڑ کے مرنے کو نہ جاؤ ارے میں درد رسیدہ ہوں میرا دل نہ دکھا مشکیزہ رکھو کاندھے پہ سونا بہاؤ ارے لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگا ارے لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگا ارے اندوہ پہ اندوہ ہے غم ہوتے ہیں بھائی ارے دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ہم پر دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ارے یہ سن کے علمدار پہ ریخت ہوئی تھا
آقا سے بسر گریہ ازاری ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری کس کام کے کام آئے نا جو مر جائے غلام آپ کے آگے عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے جب قصد کیا نہر کا سائے حرام اے عباس میں یہ درد دل اپنا جو سنا شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بنا فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھوڑا افسوس کہ تم نے نہ میرا لاشا اٹھا افسوس کہ تم نے نہ میرا لاشا اٹھا اب تم کو نہ روکیں گے نہ گھبراؤ برادر چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر ارے جھکنے لگا سردار کے قدموں پہ علام لپٹا کے گلے رونے لگے سید اب فرماتے تھے صدقے میں تیرے ہیں میرے غم اب فاطمہ کا لال ہوا بے کا سونا اب فاطمہ کا لال ہوا بے کا سونا ارے صدمہ نہ ہوا تھا یہ جدائی سے کسی کی اس وقت تھمر ٹوٹ گئی سبت نبی صدمہ نہ ہوا تھا یہ جدائی سے کسی کی اس وقت کمر ٹوٹ گئی سبت نبی کی جب قصد کیا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أهل بيته الطيبين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھی اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اور شروع آخر میں درود کا سہارا دے کے مرحوم علی جناب مولانا سید شبیع الحسن ابن وسیع الحسنین مرحوم اور مرحومہ ائمۃ النساء بنت بی بی بشیر حسین صاحب مرحوم اور شمیم بانو بنت قرار حسین مرحوم کی بھی کوئی اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی خداوند عالم اعلان کر رہا ہے اور ہم سب تک ایک پیغام پہنچا رہا ہے، ایک میسج دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف عبادت کے لیے، باقی کچھ بھی کرے اس کی آزادی ہے. اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، اگر برا کرو گے تو جنت ملے گی. کچھ بھی کرو لیکن میری عبادت سے غافل نہ. عبادت تم پہ فرض کی گئی ہے اور تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کی گئی تھی اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان پہ بھی ایسے ہی فرض کی گئی ہے کہ وہ بھی عبادت کرے، کچھ بھی کرے لیکن عبادت کرے. اس لیے کہ ہمارا یہ خلق کرنے کا مقصد ہی خداوند عالم کا ہے ہم سے کہ ہم عبادت کریں. عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ سب کا نام نہیں، صرف اس کا نام نہیں. یہ سب عبادت ہے، واجب عبادتیں ہیں. نماز پنجگانہ پڑھنا واجب ہے، کوئی آپشن نہیں. روزہ رکھنا واجب ہے ماہ مبارک میں 30 دن. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو بعد میں اس کو پورا کریں. حج اگر آپ پہ واجب ہو گیا تو آپ کو کرنا ہے، کوئی آپشن نہیں. خمس ہر سال نکالنا ہے، آپ کے پاس اس کے سوا آپشن نہیں کہ بچ سکتے ہیں. اور خمس اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے خمس نہیں نکالا یعنی آپ نے شہزادی کے مال کو غصب کیا. جو فدق کے غاصب پہ جتنی لعنت ہے اتنی ہی لعنت جو خمس نہیں نکالتے ان پہ. اور خمس یہ نہیں ہے کہ ایک ہم ہیں جو گھر چلا رہے ہیں تو صرف ہمیں نکالیں، نہیں، بلکہ جتنے ہیں سب کو نکالنا. وہ الگ بات ہے کہ ہم آپ سب سے دریافت کر کے اپنے گھر میں جتنے ہیں سب سے دریافت کر کے سب کے بدل میں نکال دیں. اگر نہیں نکال رہے ہیں تو سب پہ اتنی ہی واجب ہے جتنی ہم پہ. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے نکال دیا، ایک بہن نے نکال دیا، باپ نے نکال دیا تو دوسرے پہ سے اٹھ گیا. اگر دوسرا اس میں شریک ہے تب تو بچ رہا ہے. اپنا مال بتا کے کتنا میرے پاس مال ہے اپنے والد کو والدہ کو جو نکال رہے ہیں وہ اس کے بدل نکال لے رہے ہیں تب تو بچ رہا ہے. لیکن اگر وہ نہیں نکال رہے ہیں تو آپ پہ واجب ہے، آپ پہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن یہ تو واجبات ہیں، اس کے سوا اتنی مستحبات ہے
کہ جو عبادت میں شمار ہے اس عبادت کو کرنا ہے، اور یہ جو مستحبات ہے اس عبادت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کریں گے تو جو آپ کو ثواب ملے گا آخرت میں وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کی 1 روپے سے مدد کر دی تو خدا بند عالم نہ جانے کتنے روپے آپ کو برکت میں دے دے گا۔ بس آپ کو تھوڑا سے احساس کی ضرورت ہے، اگر آپ احساس کر لیجئے تو جانیے کہ آپ کو کتنے پیسے کا فائدہ ہوا ہے۔ یہ وہی فائدہ ہے جو آپ نے کسی کو 1 روپے کیسے فائدہ پہنچایا تھا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والا۔ اور یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، بہت طرح سے مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی کی بھی راستہ بتانے میں آپ مدد کرتے ہیں۔ کوئی راہب ہے جو بھٹک رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے، اس کی منزل نہیں مل رہی ہے، آپ نے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور چھوٹی عبادت، چل رہے ہیں راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کو یہ آپ نے سوچا کہ میرے پیچھے آنے والے کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، آپ نے للہیت خدا کے لیے آپ نے اس کو کنارے کر دیا، یہ نہ سوچ کے کہ کوئی دیکھے بلکہ خدا کے لیے، تو اس کے بدل خدا بند عالم جو آخرت میں ثواب دے گا وہ تو دے گا ہی، دنیا میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ ثواب پڑھیے بر محمد والے۔ آپ ایک مجلس ہو رہی ہے، بہت لوگ آتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہم کو کہ مجلس ہو رہی ہے، ہمیں جانا ہے، کام ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن 1 دن کام ہوگا، 2 دن کام ہوگا، 3 دن کام ہوگا، سنڈے ہے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت لوگ ہیں امباڑے میں مجلس ہوتی ہے، باہر سے گزر گئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سن لیا کہ مجلس سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا ہے، رکھی گئی ہے، تو وہ اپنا فرض سمجھ کے، اس لیے کہ یہ ایسی فرش ادا ہے جو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں تو چھوٹی مجلس ہوگی، یہ سوچنا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ اس لیے یہ ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ ہے کہ مجلس کو، سید الشہداء کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا، وہ فرش اعضا جس پہ شہزادی آتی ہے، جس پہ جناب زینب، جناب سکینہ آتی ہے، جس کے لیے چوتھے امام نے کہا ہے کہ اگر مجھے بلانا ہے تو میرے بابا کی فرش اعضا بچھا دو، اس فرش اعضا کو ہم چھوٹا اگر سمجھ رہے ہیں تو ہماری سوچ نہیں چھوٹی ہے تو کیا؟ اس لیے کہ دنیا کی ان سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں، اگر وہ آ سکتے ہیں تو ہماری بساط ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم کیا ہے ان کے بنا، ایک ہوا کا جھونکا آئے ہمیں اڑا لے جائے، لیکن ہمیں اگر جکڑ کے رکھا ہے تو یہ ان کی محبت، جس نے اس دنیا میں ہمیں جکڑ کے رکھا، پکڑ کے رکھا ہے دین سے، ورنہ ہم کہاں سے کہاں چلے جائے۔ آج اتنی طاقتیں ہیں جو شیعت سے ہٹانے پہ جٹی ہے لوگوں کو، اور جو شیطان صاحب ہے وہ تو الگ، لیکن اگر آج ہم صراط المستقیم پہ قائم ہے تو یہ محبت محمد اور آل محمد کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو اپنا فرض سمجھ کے آئے، کہیں بھی سن لیا، کوئی بھی ہو، اگر سن کے ہم آئے تو خدا بند عالم جو آخرت میں دے گا وہ دے گا،
دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال فرش اعضا پہ موجود ہے۔ ہمارے کیا کہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، صبح میں 7:30 بجے مجلس ہے، آ گئے، رات کے 12:30 بجے تک مجلس کر رہے ہیں، اور ہم جوان لوگ 1-2 مجلس کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن بزرگ ہونے کے بعد شروع سے آخر تک رہتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا نہیں کہ ان کے پاس اپنے کام نہیں ہے؟ ایسے تو ہمارے یہاں بھی ہے جو باہر سے آتے ہیں کہہ کے کہ محرم کرنے جا رہے اپنے وطن، کہہ کے آتے ہیں، چھٹی لے کے آتے ہیں 12 دن، اور فرش اعضا پہ دیکھیے تو کوئی حاضری نہیں۔ یہی فرش اعضا کے باہر کھڑے بات کر رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہے کہ فرش اعضا پہ آئے، اس لیے کہ اس کو فرش اعضا پہ آنے کی توفیق بھی محمد آل محمد ہی صلوات پڑھیے اور اس کے بدل جو آخرت میں دے گا وہ دے گا، لیکن دنیا میں بھی آج ان کو خدا بند عالم اور شہزادی کونین نے جو عزت عطا کی ہے کہ کوئی بھی ہے وہ عزت سے دیکھتا ہے، ذرا سے بھی ان کی عزت میں کمی نہیں آئی، جبکہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بہت پیسے والے ہیں کہ ان کے پاس 10 نوکر چاکر ہے، ان کے پاس بڑی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ایسا نہیں، لیکن عزت ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہزادی کونین کی عطا کی ہوئی عزت ہے، جو دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور اس کے بدل امام حسین نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، ورنہ کیا یہ خود سوچ سکتے تھے کہ ہم کربلا جائیں گے زیارت کرنے؟ لیکن امام حسین نے بلا کے بتا دیا، دیکھو تم میرے لیے سارا کام چھوڑ کے میری فرش اعضا پہ آتے ہو تو میں بھی تمہیں اپنے یہاں تک بلا سکتا ہوں۔ صلوات پڑھیے فرش اعضا کی قیمت ہے جو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کہیں سے بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقصان، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا نمازی ہے جو گارنٹی لے کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے یہ میری قبول ہو چکی ہے، قبول ہو جائے گی، قبول ہو گئی ہے؟ کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے؟ لیکن فرش اعضا پہ شہزادی کونین نے وعدہ کیا ہے، تو یہ ہر ایک حسینی یہ گارنٹی لے کے کہہ سکتا ہے کہ جو ہم فرش اعضا پہ آئے ہیں، جتنا وقت ہمارا اس فرش اعضا پہ گزرا ہے وہ سب ہمارا جنت میں کے لیے ہم حقدار ہوں گے اس وقت کے لیے۔ صلوات پڑھیے یہ قیمتی وقت ہے جو ہم اپنا ادھر ادھر بیٹھ کے گوا دیتے، اس لیے کہ اگر سوچے کہ 1 گھنٹہ دن کا اگر ہم نے اس فرش اعضا کو دے دیا تو کیا دیا؟ اس لیے کہ باہر ادھر ادھر بیٹھ کے 2-4 کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو وقت گزارا ہے وہ وقت ہمارا کیسا گیا؟ یا تو کچھ نہیں، کوئی اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں۔ اگر 4 کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں 1 گھنٹہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی برائی ان کی برائی ان کی برائی آئی نہ ہو۔ اگر نہیں آئی تو بڑا اچھا ہے، کم سے کم ثواب نہیں تو گناہ بھی نہیں۔
لیکن اگر آ گئی تو آپ نے یہ سوچے کہ یہ 1 گھنٹہ جو آپ نے فرش ازا کے بدل میں گزارا ہے وہ آپ کا بہتر تھا کہ یہ فرش ازا کا 1 گھنٹہ. فرش ازا کی قیمت تو یہ ایک ایسی عبادت ہے، عبادت پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عبادت اگر آپ خدا بند عالم کے لیے کیجیے گا تو خدا بند عالم اس میں ثواب، عزت، ہر چیز آپ کو دیتا ہے. اور جو بھی عبادت کیجیے وہ خدا بند عالم کے لیے کی گئی عبادت قابل قبول ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 2 دوست، اور اس واقعے میں دیکھیے خدا بند عالم جب آپ کچھ اچھا کرنے جائیے تو خدا بند عالم آپ کی کیسے عزت بچاتا ہے اور کیسے پہلے سے پلاننگ کر کے چلتا ہے. کرتے آپ اچھا ہے، کرتے آپ ہے کام، لیکن آپ کے کام کے لیے خدا بند عالم کی پلاننگ آپ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. کہ 2 دوست ہے، ایک بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، اور ایک دوست ڈی ایم ہے آج کے لینگویج میں، ورنہ اس کو گورنر کہا جاتا ہے کہ جو بادشاہ کچھ الگ الگ شہروں میں اپنا گورنر کرنے کے لیے جاتا ہے. اس لیے بادشاہ ایک جگہ بیٹھتا ہے لیکن ہر شہروں میں اپنا گورنر بیٹھا ہوتا ہے. تو ایک دوست گورنر ہے، ایک دوست بزنس مین ہے، اور دونوں کے رسوخ اچھے ہیں، پکڑ اچھی ہے. لیکن جیسے آج کا دور ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا 2 مہینہ 3 مہینہ، اس سے پہلے نوٹ بندی ہو گئی، جتنے بزنس مین ہیں سب ہل گئے. لیکن آج کا دور الیکٹرانک میڈیا، الیکٹرانک کا دور، سب کچھ پیسہ آپ بچا سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں. وہ دور نہیں تھا. بزنس ہوا، ٹھپ ہوا، ڈاؤن ہوا، کچھ وجہیں ہوئی، بزنس ختم ہو گیا، دوبارہ اٹھ نہیں پایا. اور اتنا بڑا بزنس مین، اتنا بڑا تاجر 1 روپے کا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ بزنس اس کا خراب ہوا کہ وہ مقروض، اور مقروض کی حد بھی کراس ہو گئی کہ اب لوگ اس کو ادھار دینے سے بھی بچ رہے کہ اب کس سے مانگے ادھار، سب سے تو ادھار مانگ چکے ہیں، اب فاقے ہونے لگے. یہ دوست جو ڈی ایم ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا دوست، میرا بھائی یہ بہت پریشان حال ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ پریشان ضرور ہے لیکن ہے خوددار. یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اور اگر اس کو کوئی دے گا تو یہ لے گا بھی. تو ایک رات اس نے سوچا کہ اس کی مدد کرتے ہیں. اس نے 4000 درہم لیا اور اپنے دوست کے یہاں چلا. جب گھر قریب پہنچا تو اپنے سپاہیوں کو روک دیا. 4000 سکے وزنی ہوتے، آج تو نوٹ ہے نہیں کہ 2-2000 کی 2 نوٹ لے لیا 4000 ہو گیا. سکے بہرحال بھاری ہوتے. ایک گٹھا تھا اپنی پیٹھ پہ لادا اور نقاب ڈالا ان پہ، رات کی تاریخی. گھر پہ پہنچا، اس کے دفتر بات کیا، نکلا. اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ، تمہاری مدد کے لیے میں نے کچھ لیا. اب اس نے کہا کہ میں تم سے کیوں لوں؟ انہوں نے کہا میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، لے لو جو ہوگا دے دیں. اس نے کہا پہلے اپنی پہچان بتا. یہ پہچان کیا بتاتے؟ انہوں نے ایک نام مندرج لے لیا کہ میں ہڈی جوڑنے کا ڈاکٹر. یہ اپنی صفت بتا دی، نام نہیں بتایا. اب انہوں نے کہا نہیں مجھے نام بتاؤ. جیسے ہی یہ سوچتے ہیں کہ اس کا نقاب ہٹائے، وہ وہاں پیسہ چھوڑ کے چلا گیا.
अब जब चला गया तो इन्होंने देखा कि भाग गया, पैसा है, चलो परेशानी है, पैसा ले लेती है, पता नहीं कौन था, अगर छोड़ देंगे तो कोई और लेके चला जाएगा। अब रात की तारीखी थी, इतना पैसा नहीं था कि चिराग में तेल डाला जाए, चिराग जलाए, सुबह का इंतजार हुआ। अब ये जो थे ये पहुंचते अपने घर मदद करते, और इससे पहले इनके सिपाही पहुंच गए। इनकी ज़ौजा को इन्होंने बताया कि वो कहीं नकाब पहन के रात की तारीखी में ये चले गए, हमको हटा दिया। अब जब ये घर पहुंचे तो इनसे सवाल हो गया, कहाँ गए थे? भाई कोई भी रात की तारीखी में गायब होगा तो सवाल तो बनता है। पूछा कहाँ गए, ये बताना नहीं चाह रहे। अब जैसे ही इन्होंने कहा रात की तारीखी है, पैसे वाले हो, पैसा लेके गए हो, जब इन्होंने देखा कि मदद किया, यहाँ इज्जत पे ही आ जा रही है, इन्होंने अपना बता दिया कि वो मेरा दोस्त है, बहुत परेशान था, मैंने उसकी 4000 दिरहम से मदद की। और ऐसी सी बात है, नकाब पहन के गया था, सिपाही को छोड़ दिया था, किसी को गवाह नहीं बनाना चाहिए। अब ये जैसे ही इन्होंने सुना बीवी ने, और बीवी से एक वादा कर लिया कि देखो कुछ भी हो जाए बताना मत किसी को ये बात। बीवी बहुत ईमानदार थी कि इसने वादा निभाया। अब बहरहाल इनको पैसा मिला, इन्होंने गिना 4000 दिरहम, इन्होंने अपना कर्ज अदा किया। अब इन्होंने सोचा बिजनेस फिर से जमाना है, क्या करें। अब ये जो मेन बादशाह है उनसे भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, ये अपने बादशाह के पास पहुंच गए और उनसे उन्होंने जाके पूरी बात बताई। तो इन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि जब तुम परेशान थे तो मदद हमसे ले सकते थे, हमसे कुछ पैसे मांग लेते, तो इसलिए हम बादशाह है, हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ जो परेशान है उसकी मदद करें। तो उन्होंने कहा कि पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं आता यहाँ का। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ का गवर्नर कौन? उन्होंने अपने दोस्त का नाम बता दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे यहाँ का गवर्नर को वहाँ गवर्नर है, उसने इतना नहीं समझ पाया कि तुम्हारा दोस्त होने के बावजूद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो और आम पब्लिक के साथ क्या करेगा वो? कैसा खराब गवर्नर है, उसकी गवर्नरी मुझे पसंद नहीं। जाओ, तुम्हें मैं वहाँ का चार्ज देता हूँ, तुम जाओ और उससे चार्ज ले लो, तुम गवर्नर बन जाओ। अब ये आए और देखो उसका हिसाब सख्त करना। अब ये आए, इन्होंने अपने पूरी वाकया बताया, उनसे कहा कि मैं, बादशाह ने कहा है कि तुम गवर्नर बन जाओ, मैं गवर्नर बनता हूँ और तुम अपना हिसाब दो। अभी देखिए इन्होंने मदद की, अल्लाह के लिए मदद की, लेकिन इसका फल कहाँ मिल रहा है? अभी निगेटिव में है। अगर कोई देखे सोचे क्या फायदा मदद करने का, मदद किया फंस गए। लेकिन खुदा बंदे आलम पे इसको इतना भरोसा था, अब इसने हिसाब देना शुरू किया। अब जब हिसाब देते देते हिसाब खत्म पे आया तो ये 4000 रुपए इसके हिसाब में मिसिंग। इसने कहा ये 4000 का हिसाब दो। इन्होंने कहा 4000 खर्चा हो गया। इन्होंने कहा क्यों, यानी गबन हुआ है? उसने कहा कि मैंने खर्चा किया, जो समझो। तो इन्होंने कहा तुमने गबन किया है, लिहाजा तुम्हें सजा होगी। अब इनको जेल हो गई, 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, लेकिन इसने अभी तक सच्चाई नहीं बताई, न इसकी ज़ौजा ने पोल खोला। अब जब इस पे बात बढ़ती गई तो इसको हुक्म हो गया कि इसको फांसी की सजा दी जाए, इसलिए कि चोरी तो बहरहाल चोरी है, और ये ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि जिसको गबन करने का पैसा सजाए मौत। अब जैसे ही इसकी अहलिया ने सुना कि बात इतनी आगे हो गई, इसने कहा कि ये बात वादा हुआ था न बताने का, वो तो ठीक है, लेकिन अब जान पे आ गई है तो जान बचाना भी वाजिब है। यहाँ वो अपनी कनीज से कहती है कि जाओ और जाके बादशाह से, जाओ और जाके वहाँ के गवर्नर से कहो, क्या हड्डी के डॉक्टर जिसने मदद की, तुम्हारी वो मदद करने का सिला यही होगा कि तुम्हें सजाए मौत दे दोगे तुम। अब जैसे ही कनीज आती है और आके इससे कहती है
کہ تم سے تمہارے دوست کی اہلیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہڈیوں کے ڈاکٹر جو تمہاری مدد کرے گا اس کی سزا یہی ہوگی کہ سزائے موت ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی اس نے سنا تو اس نے کہا ہاں یہ 4000 کی مدد ہوئی اور مسنگ 4000 ہے، کہیں ایسا نہیں کہ یہ میرے ہی مدد کیا اور وہی پیسہ نہیں بتانے گیا۔ اب جیسے ہی یہ سنا اس نے فوراً جیل پہ گیا اور جیل سے اس کو رہا کر کے لایا، اس سے پوچھا کہ جب تم نے میری مدد کی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر میں نے تمہارے لیے تمہیں بتانے کے لیے اگر مدد کی ہوتی تو میں نے تمہیں بتا دیا ہوتا، لیکن میں نے اپنے پروردگار پہ بھروسہ کر کے خدا بندے عالم کے لیے میں نے تمہاری مدد کی تو مجھے یقین تھا کہ میرا پروردگار مجھے بچائے گا۔ صلوات پڑھیے پر اور میرا پروردگار ہر مصیبت سے نجات دینے والا ہے، اور کتنے بھی پریشانی میں آ جائے خدا بندے عالم بچائے گا مجھے، یہ مجھے یقین تھا۔ اب اس نے سنا تو بادشاہ نے یہ اس سے کہا تھا کہ جب اس نے بتایا کہ کسی نے میری 4000 درہم سے مدد کی تو اس نے کہا تھا کہ آج بھی کوئی ایسا جوان ہے جو اس حد تک مدد کر سکتا ہے، دیکھو کبھی تمہیں ملاقات ہو تو تم مجھ سے ضرور ملوانا۔ اب جیسے ہی اس نے پتا چل گیا اس کو، یہ لے کے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے جیسے اس کی بات سنی اس سے اتنا خوش ہوا کہ صلوات پڑھی تو یہ اپنے دوست کو لے کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ سے پورا واقعہ بتایا، اور بادشاہ سے کہا یہی وہ جوان ہے جس نے مدد کیا ہماری۔ اب دیکھیے خدا بندے عالم 1 روپے کے بدلے 1 روپے کی مدد نہیں کرتا، اس کا 70 گنا تو روایتوں میں کہ 70 گنا مدد کرتا ہے، 70 گنا دیتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا کہ میرا یہ ایک کارندہ اس نے میرے ایک بندے کی اتنی، جو میرا ایک شہر والا تھا اس کی اتنی مدد کی، اس نے کہا کہ میں تمہیں اب اس جگہ کا گورنر نہیں بناؤں گا جہاں کے تم گورنر تھے، بلکہ اس پورے علاقے کا میں تمہیں گورنر بنا دوں گا، جس علاقے میں یہ شہر آتا ہے، اور یہ جو گورنر میں نے تمہارے دوست کو بنایا تھا وہ وہیں کا گورنر رہے گا، لیکن وہ تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرے گا۔ اب ایک جگہ کی گورنری گئی لیکن اس پورے علاقے کی گورنری ایک مدد کرنے پہ مل گئی۔ تو خدا بندے عالم اگر 1 روپے سے مدد کریے تو 70 روپے آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے پر پہلے ہی اپنے دوست سے یہ واقعہ بتا دیا ہوتا کہ دیکھو جو یہ 4000 کا حساب ہے یہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، یہ وہاں خرچہ ہوا تھا تو ٹھیک ہے اس کو اس جگہ پہ قائم رکھا جاتا، لیکن ایک شہر کی گورنری ملتی، لیکن اس نے خدا بندے عالم کے لیے کام کیا تھا تو خدا بندے عالم نے اس کو اس پورے خطے کا گورنر بنا دیا۔ صلوات پڑھیے پر یہ ہے خدا کے لیے عبادت۔ اگر کوئی خدا کے لیے عبادت کرتا ہے، خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خدا اس کی کتنی مدد کرتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ایک چھوٹا سا کارواں جو شادی کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، وہب قلبی، انہوں نے جب امام حسین سے رابطہ کیا اور امام حسین کے ساتھ کے قافلے کے ساتھ اپنا قافلہ ملا لیا
اب یہ امام یہ تو مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہی یہ سنا کہ رسول کا نواسا نکلا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، تو یہ اس قافلے کے ساتھ ہو گئے، خدا بند عالم کے لیے اس قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ روز عاشور جب وہب قلبی کو اجازت ملتی ہے اور وہ آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ خیمے کی طرف پھر سے واپس آتے ہیں۔ اب جیسے ہی خیمے میں آتے ہیں تو جناب وہب کی ماں نے کہا کہ وہب میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم اپنا گلا امام کے لیے نہیں کٹا کے آؤ گے۔ تو وہب نے کہا میں جا رہا ہوں ماں۔ ارے جیسے ہی نکلنے لگے وہب کی زوجہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہے وہب آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، ضرور جائیے، میں آپ کو روکوں گی نہیں، ہاں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ امام حسین کے خیمے میں چلے اور میں 2 وعدہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں جناب وہب اپنی زوجہ کو لے کے امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین سے جناب وہب کی زوجہ نے کہا کہ اے امام میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر جنگ پہ جا رہے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے، لیکن شہید ہو کے وہ جنت میں چلے جائیں گے، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں، ارے جب تک میں نہ آؤں وہ میرے بنا جنت میں نہ جائے۔ امام حسین نے وعدہ کیا کہ اے وہب کی زوجہ جب تک تم نہیں چلی جاتی وہب جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے۔ ہاں زادارو وہب کی زوجہ نے ارے وہ دوسرا وعدہ امام سے کیا لے لیا، ارے امام زارو خطا رونے لگے۔ ارے وہب کی زوجہ نے کہا اے امام میں آپ سے دوسرا وعدہ یہ چاہتی ہوں کہ جب وہب شہید ہو جائیں گے تو میرے سر سے چادر چھین لی جائے گی، یہ عرب کا دستور ہے، میرے سر سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ ارے میں چاہتی ہوں کہ آپ وہب کی شہادت کے بعد مجھے زینب و ام کلثوم کے حوالے کر دیجئے تاکہ میری یہ چادر محفوظ ہے۔ ارے امام حسین اور کہا ارے وہب کی زوجہ ارے میری شہادت کے بعد ارے زینب ام کلثوم کی چادریں بھی چھین لی جائیں گی اور ان کو دیار بدیار گرایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن و قضاء تسلیم اللہ کافر سرداری شہید کو توسل محمدین کو توسل اخلاق کی تلاوت کرتی ہے۔ علی جناب مولانا سید شفیع الحسن ابن وسیع الحسنین مرحوم اور ائمۃ النساء بی بی بنت محمد بشیر حسین صاحب مرحوم اور شمیم بانو بنت قرار حسین مرحوم کی روح کو یا حسین 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 یا حسین۔ تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اگر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے
قیامت میں تمہیں آنے دوں کیسے، اے لال جو تم اس نوغام رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کیا گزرے گی ایک باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سامنا رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مان رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔